بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، احساس و محبت کو قائم کرے، نسل و ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑاتی اور آپ کو پتھر مارتی۔ پتھروں کی تعداد اتنی ہوتی کہ آپ کئی دنوں تک ان میں ڈھکے رہتے، پھر جب صحت یاب ہوتے پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی، یا میرے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، یا میرے اللہ انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند و پرندوں کو اور ان انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ تو یوں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے اور پوری قوم ہنستی رہی، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ یہ سن کر سانپ اور بچھو رو رو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین، تو ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق و مالک کی، ہم انہیں کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان کے باقی سب کے سب اللہ کے عذاب کے سبب فنار ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے پھر سے زمین کو آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بھلایا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ الصفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل یا بیابان میں جب بھی کسی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، تو آیا وہ سانپ ہو یا بچھو ہو یا کوئی بھی حیوان، اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔